میں جب بھی مارکیٹ میں مشہور وظائف کی 2 نمبری کی بات کرتی ہوں، خاص طور پر ابکری کی تباہ کاریاں، تو عام عوام کو بات سمجھ نہیں آتی، اور اس کی وجہ ہے، وہ بھی سچے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ وظیفے کا صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں۔ مثلاً قرآن کا لفظ ہے، حرف ہے، بس کافی ہے، اور الفاظ بھی عربی میں ہیں، اور پھر اس پر کسی مشہور مفتی اور بزرگ کا تجربہ بھی ثبت ہوتا ہے، اور مختلف کتابوں کے نام بھی حوالے کے طور پر، تو پھر غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میری بہنوں اچھی طرح سمجھو، یہیں سے تو 2 نمبری شروع ہوتی ہے۔ آپ بڑے بڑے ٹیگز، بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے نام سے ہی متاثر ہو جاتی ہیں۔ جو جتنی لمبی چھوڑتا ہے اتنا مقبول ہوتا ہے، حالانکہ لمبی چھوڑنا، بڑے دعوے کرنا، چکنی چپنی باتیں کرنا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو آیا ہے ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان میں جادو ہوتا ہے۔ یہ تعریف نہیں ہے، مذمت ہے، کیونکہ جادو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کفر ہے۔ یہ بس لفظوں کی ہیرا پھیری سے، بیان بازی سے جادوگری دکھاتے ہیں، اور اب آپ نے اس کو سمجھنا اور پکڑنا اور بچنا ہے۔ اسی لیے میں اسے وظیفہ نہیں خبیثہ کہتی ہوں، اور ثواب کے بجائے عذاب کہتی ہوں۔ عبادت نہیں، بدعت ہے یہ۔ اولاً جن کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، مثلاً بکھرے موتی، فضائل اعمال، مشکلات کا حل، پریشانیوں کا علاج، یہ کوئی حوالے نہیں ہیں، کیونکہ حوالہ قرآن کی آیت یا حدیث نبوی ہی بن سکتا ہے۔ کسی کا کچھ لکھا ہوا، خواہ چوٹی کا عالم ہو، پہنچا ہوا بزرگ ہو، نامی گرامی امام ہو، اور بڑے سے بڑا نام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرائط ہیں، 2 کنڈیشنز کمپلسری۔ نمبر 1، اللہ کے لیے کیا جائے۔ میں مانتی ہوں آپ وظائف، ذکر و اذکار، اللہ کا نام، کلام سمجھ کر رہی ہوتی ہے، اس میں شک نہیں، ایک کیٹیگری پوری ہو گئی۔ لیکن دوسری لازمی شرط نہیں پائی جاتی، اور وہ ہے سنت کے مطابق ہونا۔ جسے وظیفہ سمجھ کر آپ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی خاطر اس کا کلام سمجھ کر اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سنت میں نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی مثال، ابکری میں روزگار کی پریشانیوں سے بچنے، رشتوں کی بندش توڑنے، اور اچھی جگہ نوکری حاصل کرنے کے لیے سورۃ الضحیٰ میں آنے والے کاف پر 9 مرتبہ یا کریم پڑھنے کا عمل ہے۔ اب ہے بھی قرآن، سورۃ الضحیٰ، اور پھر یا کریم، اسماء الحسنیٰ، تو آپ کے نزدیک تو بالکل ٹھیک ہوا، کیونکہ آگے پھر بڑی بڑی موٹی چمکیلی مہنگی کتابوں کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں، اور کئی مفتیان اور بزرگان ان کے بھی نام مینشن ہوتے ہیں۔ میری بہنوں اس بات کو کیوں نہیں دیکھتے کہ قرآن کا یہ حال، قرآن کے ساتھ یہ عمل کیا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا؟ بھلا قرآن کی فضیلت، قرآن سے وظیفے، قرآن سے عمل، قرآن کو تسبیح اور شفا کے طور پر، علاج کے طور پر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کسی حرف کو کسی اور کے ساتھ ملا کر مخصوص تعداد میں، مخصوص ماحول میں، مخصوص دنوں تک، یہ اس وقت تک ہم اختیار نہیں کر سکتے، اس وقت تک یہ قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس طریقے پر نبوی مہر نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرکب بتائے، جو فارمولے بتائے، جو طریقے بتائے، جو اوقات بتائے، وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ دین مکمل ہے، اس میں کسی چینجنگ کی، کسی تجدید کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ بدسلوکی ہے، یہ قرآن کی گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ نیک بننے کی کوشش کرنا ہے۔ اتنی بڑی جرت ہے جو سورۃ الضحیٰ، سورۃ المزمل اور قرآن کی مختلف صورتوں اور آیات اور الفاظ اور حروف کے ساتھ آپ کرتے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ سمجھا اور سمجھایا، بھلا پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جو کچھ یہ کھلواڑ آپ کر رہے ہیں، یہ وظیفہ نہیں خبیثہ ہے، ثواب نہیں عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا مصائب، پریشانیاں، بیماریاں، روزگار کی تنگی، غربت، فکر و فاقہ نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صورت کو علاج کے طور پر، وظیفے کے طور پر، تعداد میں، اوقات میں بتایا؟ قرآن کی آخری 2 صورتیں جنہیں معوذتین، پناہ دینے والی 2 صورتیں کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر تیسری ملا لیں تو معوذات یعنی پناہ دینے والی صورتوں کا گروپ کہا جاتا ہے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کے حوالے سے یہ حدیث کے حوالے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، اور آپ بات کرتے ہیں فضائل اعمال کی، ابکری کی، بکھری باتوں کی، پریشانیوں کے علاج کی، مشکلات کے حل جیسے ان نام کی کتابوں کی۔ بھلا نام کہنے سے، لکھنے سے وہ ویسے تھوڑی ہو جاتا ہے؟
ایک طرف صحیح حدیث ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کا طریقہ ہے، آپ نے وقت بھی بتایا، آپ نے فضیلت بھی بتائی، سب کچھ سکھایا، کچھ نہ چھپایا۔ دوسری طرف من گھڑت، من پسند طریقے ہیں، ان میں سے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے یہ تو اب سب کو سمجھ آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جادو، جنات اور یہ وہ آسیب یہ کیسے بھگائیں؟ آپ نے نبی کے طریقے کو معمولی سمجھ رکھا ہے؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف الفاظ کے ذریعے سے، کئی صورتوں اور آیات سے جنات اور انسان کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں یعنی معوذتین نازل ہوئیں تو انہوں نے انہی صورتوں کو اپنا معمول زندگی بنایا اور باقی تمام کو چھوڑ دیا۔ مسند احمد، ابو داود، نسائی، حاکم وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر رات جب اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنی ہتھیلیوں کو جمع کرتے جیسے دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، اور پھر یہ تینوں صورتیں اخلاص، فلق، ناس 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھ میں پھونک مارتے اور اسے اپنے سارے جسم پر مل لیتے، سر سے لے کر پاؤں تک، جسم کے سارے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ جاتا ہے۔ تو یہ سنت ہے جس میں طریقہ بھی ہے، تعداد بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ اسی طرح متفق علیہ حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہوتی تو وہ معوذات پڑھتے اور دم کرتے۔ فرماتی ہیں جب تکلیف بہت زیادہ ہوتی تو میں پڑھتی اور برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ملتی۔ مسلم کی روایت میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلی نفث علیہ بالمعوذات، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا آپ اس پر معوذات پڑھ کر دم کرتے۔ تو 5 نمازوں کے بعد، سونے سے پہلے، صبح و شام کے اذکار میں بیماری اور دم کے لیے اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے، خواہ وہ انسانوں کی طرف سے آنے والی ہوں یا جنات کی طرف سے، ہر طرح کی حفاظت کے لیے یہ مسنون مجرب وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، کہہ، قل۔ وہ نہ سمجھے کہ کیا پڑھنا ہے، کس طرف اشارہ ہے، پھر فرمایا، کہہ ہے، قل، تو انہوں نے قل هو اللہ احد پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا، کہہ ہے، پھر انہوں نے قل اعوذ برب الفلق پڑھی۔ آپ نے پھر فرمایا، قل، تو انہوں نے قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح پناہ مانگا کر، ان جیسی پناہ مانگنے کی اور صورتیں نہیں ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک طرف میڈیا کی پوسٹ ہے، ابکری کی بھرمار ہے، اور دوسری طرف مستند مسنون عمل ہے، ان میں سے کون سا بہتر؟